بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو القرآن اسٹوڈیو میں خوش آمدید دوستو، آج ہم لیکچر اسلامیات کے حوالے سے سیرت النبی کو ٹاپک شروع کرنے والے ہیں۔ اس سے پہلے ہم نے جو ٹاپک مکمل کر لیے ہیں اس میں سب سے پہلے تفسیر، اصول تفسیر، حدیث، اصول حدیث اور فقہ اسلامی شامل تھے۔ اب چوتھا ٹاپک جو ہے اس میں سیرت النبی اور تاریخ اسلام کا شروع کر رہے ہیں۔ تو بغیر کسی تاخیر کے چلتے ہیں اپنے سوالات کی طرف۔ سوال نمبر 1 ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کس ماہ مبارک میں ہوئی؟ جواب ہے ربیع الاول میں۔ سوال ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تاریخ ولادت میں اختلاف ہے، بہرحال ولادت کن تاریخوں کے درمیان ہوئی؟ جواب ہے اس کا 8 ربیع الاول سے 12 ربیع الاول کے پہلے نصف میں۔ زیادہ جو اس میں مشہور ہے وہ 12 ربیع الاول ہے۔ سوال ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد ماجد کا نام بتائیے، تو ان کا نام عبداللہ تھا۔ سوال ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ ماجدہ کا نام بتائیے۔ آپ کی والدہ ماجدہ کا نام حضرت آمنہ تھا۔ سوال ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا کا نام بتائیے۔ آپ کے دادا کا نام عبد المطلب تھا۔ سوال ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا کا اصل نام بتائیے، تو آپ کا اصل نام شیبہ تھا۔ سوال ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ حضرت آمنہ کا تعلق کس قبیلے سے تھا؟ تو آپ کا تعلق قبیلہ بنو زہرہ سے تھا۔ سوال ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پردادی کا نام بتائیے جو بنو نجار سے تھیں، تو ان کا نام سلمہ تھا۔ سوال نمبر 2 ہے، دار الندوہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ابا میں سے کس نے قائم کیا تھا؟ تو قصی بن کلاب نے قائم کیا تھا۔ سوال نمبر 10 ہے، حضرت آمنہ کی شادی ان کے چچا نے حضرت عبداللہ کے ساتھ طے کی تھی، ان کے چچا کا نام بتائیے۔ ان کے چچا کا نام وہیب تھا۔ سوال نمبر 11 ہے، وہ کون تھے جو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا بھی تھے، خالہ زاد بھائی اور رضائی بھائی بھی تھے؟ یہ 3 رشتے ان سے تھے، تو ان کا نام حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ اگلا سوال ہے، وہ کون عورت تھی جو رشتہ میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دادی بھی تھی اور خالہ بھی؟ جواب ہے حالہ بنت وہیب، ان کا نام حالہ بنت وہیب تھا۔ سوال ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے چچا حضرت حمزہ نے کس ایک عورت کا دودھ پیا تھا؟ تو ان کا نام حضرت صوبیہ تھا، ان نے صوبیہ کا دودھ پیا تھا، آپ کے چچا حضرت حمزہ نے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی۔ سوال ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دودھ پلانے والی 3 خواتین کے نام لکھیے۔ تو 3 خواتین، نمبر 1 حضرت آمنہ، نمبر 2 حضرت حلیمہ سعدیہ، نمبر 3 حضرت صوبیہ۔ سوال ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ابو طالب کے ہمراہ پہلی بار شام کے سفر پر گئے تو آپ کی عمر مبارک کیا تھی؟ اس کا جواب ہے کہ جب آپ شام کے سفر پر گئے حضرت ابو طالب کے ہمراہ تو اس وقت تقریباً 12 برس یا 12 برس 2 ماہ 10 دن تھی۔ عام طور پر یہی کہا جاتا ہے کہ 12 سال تھی۔ اگلا سوال ہے، کس عیسائی راہب نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سید المرسلین ہونے کی بشارت دی تھی؟ یہ بحیرہ راہب تھا جس نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سید المرسلین ہونے کی بشارت دی تھی۔ سوال ہے کہ عبد المطلب کی وفات کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرورش کس نے کی؟ تو عبد المطلب آپ کے دادا جان کی وفات کے بعد آپ کے چچا ابو طالب نے آپ کی پرورش کی۔ سوال ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کتنی مدت تک اپنی والدہ کا دودھ پیا؟ اس کا جواب ہے صرف 7 روز تک آپ نے اپنی والدہ کا دودھ پیا۔
سوال ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہلی دایا کا نام بتائیں۔ تو آپ کی پہلی دایا حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہا تھی۔ سوال ہے کہ شیمہ یعنی حذافہ کون تھیں؟ اس کا جواب ہے حلیمہ سعدیہ کی بیٹی اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضائی بہن جو آپ کو کھلایا پلایا کرتی تھی، ان کا نام شیمہ تھا۔ سوال ہے کہ حلیمہ سعدیہ کس قبیلہ سے تعلق رکھتی تھیں؟ نیز اس قبیلے کا دوسرا مشہور نام بتائیے۔ اس کا جواب ہے قبیلہ بنو سعد جو حوازن کے نام سے بھی مشہور تھا۔ سوال نمبر 23 ہے والدہ کی وفات کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کفالت کس نے کی؟ تو اس کا جواب ہے کہ والدہ کی وفات کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب نے آپ کی کفالت کی۔ سوال ہے کہ عبد المطلب کی وفات کے وقت حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر کیا تھی؟ تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 8 برس تھی۔ سوال کہ عبد المطلب کی وفات کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کس نے کی؟ تو حضرت عبد المطلب کی وفات کے بعد آپ کی پرورش آپ کے چچا ابو طالب نے کی۔ سوال ہے کہ حلیمہ سعدیہ کہاں رہتی تھی؟ اس کا جواب ہے طائف میں رہتی تھی۔ سوال ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حلیمہ سعدیہ کے ہاں کتنی مدت تک رہے؟ جواب ہے ایک روایت کے مطابق تقریباً 5 سال اور دوسری روایت کے مطابق 6 سال رہے۔ عام طور پر مشہور یہی کہا جاتا ہے کہ 6 سال تک رہے۔ سوال ہے کہ حلیمہ سعدیہ کے والد کا نام بتائیے۔ ان کے والد کا نام ابی زہیب تھا۔ سوال ہے کہ حضرت آمنہ کا انتقال کہاں ہوا اور وہ کہاں دفن ہوئیں؟ تو مقام ابوا میں فوت ہوئیں اور وہیں دفن ہوئیں۔ سوال ہے کہ حضرت آمنہ کے انتقال کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کون مکہ لے کر آیا؟ حضرت آمنہ کے انتقال کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت ام ایمن ہی مکہ لے کر آئی تھی۔ سوال ہے کہ حجر اسود کو نصب کرنے کے جگہ پر یہ مشورہ کس نے دیا تھا کہ کل صبح سب سے پہلے حاضر ہونے والے شخص کو ثالث قرار دیا جائے گا؟ تو یہ مشورہ ابو امیہ بن مغیرہ نے دیا تھا۔ سوال ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شریک تجارت 2 آدمیوں کے نام بتائیں۔ تو ان کے نام قیس بن صائب مخزومی اور دوسرا نام صائب تھا۔ قیس بن صائب مخزومی اور صائب۔ سوال نمبر 33 ہے کیا آپ کی رضائی والد حارث بن عبد العزیٰ نے اسلام قبول کر لیا تھا؟ اس کا جواب ہے جی ہاں، حارث بن عبد العزیٰ نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ سوال نمبر 34 ہے بدوؤں کے گھر پلنے والے بچے فصیح ہوا کرتے تھے۔ بدوؤں کے گھر پلنے والے بچے فصیح ہوا کرتے تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کوئی قول بیان کریں جس سے یہ بات ثابت ہو سکے۔ اس کا جواب ہے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ میں اس لیے فصیح ہوں کہ قبیلہ بنی سعد میں پلا ہوں۔ سوال نمبر 35 ہے مدینہ میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا کے ننیال کس خاندان میں تھے؟ اس کا جواب ہے خاندان نجار میں تھے۔ سوال ہے کہ نزول وحی کی ابتدا کس سن سے ہوئی؟ نزول وحی کی ابتدا کس سن سے ہوئی؟ اس کا جواب ہے 14 قبل الہجرہ بمطابق 609 عیسوی۔ سوال ہے کہ حضرت خدیجہ کی طرف سے تجارت کی غرض سے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہاں کہاں کا سفر کیا؟ اس کا جواب ہے بصرہ، یمن اور شام۔ بصرہ، یمن اور شام کا سفر کیا تھا۔ سوال ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نکاح کے وقت حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا حق مہر کیا مقرر ہوا؟ اس کا جواب ہے 40 درہم۔ اس وقت 40 درہم آپ کا حق مہر مقرر ہوا تھا۔
سوال ہے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نکاح کا خطبہ کس نے پڑھا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح کا خطبہ آپ کے چچا ابو طالب نے پڑھا۔ سوال ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نکاح کے وقت حضرت خدیجہ کی عمر کیا تھی؟ اس وقت حضرت خدیجہ کی عمر 40 سال تھی۔ حضرت خدیجہ سے نکاح کے وقت حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر کیا تھی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 25 سال تھی۔ سوال نمبر 42 ہے، کفار مکہ کے مظالم سے تنگ آ کر 83 مسلمانوں نے کس سال نجاشی کے پاس پناہ لی؟ یہ ہجرت ماہ رجب 5 نبوی میں ہوئی۔ کفار کے مظالم سے تنگ آ کر 83 مسلمانوں نے نجاشی کے پاس جو پناہ لی، یہ ماہ رجب 5 نبوی کا واقعہ ہے۔ سوال ہے کہ مکہ سے 3 میل کے فاصلے پر وہ کون سا غار تھا جس میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غور و فکر فرمایا کرتے تھے؟ تو یہ غار حرا تھا، مکہ سے تقریباً 3 میل کے فاصلے پر، جس میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کے لیے جاتے اور غور و فکر فرمایا کرتے تھے۔ سوال نمبر 44 ہے، کس نے نماز پڑھنے کی حالت میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دوش مبارک پر اونٹ کی اوج لاد کر ڈال دی تھی؟ تو اس کا نام عتبہ بن ابی معیط تھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی حالت میں تھے کہ ان کی پیٹھ پر اونٹ کی اوج لا کر ڈال دی تھی۔ سوال نمبر 45 ہے، عام الحزن سے کیا مراد ہے؟ اس کا جواب ہے، جس سال ابو طالب اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے وفات پائی، اسے عام الحزن یعنی غم کا سال کہتے ہیں۔ عام الحزن یعنی غم کا سال، جس سال حضرت خدیجہ اور ابو طالب نے وفات پائی، اس سال کو کہتے ہیں۔ سوال نمبر 46 ہے، پہلی وحی کہاں نازل ہوئی؟ تو پہلی وحی غار حرا میں نازل ہوئی۔ سوال ہے کہ پہلی وحی کے وقت حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک کیا تھی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 40 سال ہو چکی تھی۔ سوال ہے کہ کس عیسائی راہب نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کی تصدیق کی؟ تو اس کا نام ورقہ بن نوفل تھا۔ پہلا سوال ہم سے گزرا تھا کہ کس نے بشارت دی تھی سید المرسلین ہونے کی؟ تو ان کا نام بحیرہ راہب تھا۔ تو جنہوں نے نبوت کی تصدیق کی ہے، ان کا نام ورقہ بن نوفل ہے۔ سوال نمبر 49 ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کتنا عرصہ اسلام کی تبلیغ رازداری سے کی، یعنی چھپ کے اسلام کی دعوت دی؟ تو یہ 3 برس تک، یعنی کہ 3 سال تک کھلے عام دعوت نہیں دی، بلکہ فردن چھپ کے دعوت دیتے رہے۔ سوال نمبر 50 ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس جگہ یا معشر القریش پکار کر کھلا اسلام کی دعوت شروع فرمائی؟ تو یہ کوہ صفا پر چڑھ کر آپ نے کہا تھا یا معشر القریش، یہ کوہ صفا پر چڑھ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا۔ سوال نمبر 51 ہے، کون سا خاندان آل اللہ یعنی خاندان الہی کہلاتا تھا؟ اس وقت خاندان قریش خاندان الہی کہلاتا تھا۔ سوال ہے کہ قریش کے تنگ کرنے کی وجہ سے بنو ہاشم 3 سال تک کہاں پناہ گزین رہے؟ یہ شعب ابی طالب میں پناہ گزین رہے۔ سوال ہے کہ شعب ابی طالب سے کیا مراد ہے؟ شعب ابی طالب سے کیا مراد ہے؟ شعب ابی طالب سے مراد یہ ایک پہاڑ کا ایک درہ ہے جو بنو ہاشم کا موروثی تھا۔ اس درے میں لوگوں نے، جو مسلمان تھے، انہوں نے پناہ لی تھی۔ سوال ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلے کس کی امامت میں نماز ادا فرمائی؟ یہ نماز کتنی رکعتوں پر مشتمل تھی؟ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین کی امامت میں 2 رکعتیں نماز ادا کی۔ سوال نمبر 55 ہے، ملک شام کے سفر میں کس عیسائی راہب نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رسالت کی خبر دی؟ تو
تو اس کا نام نستورہ راہب تھا، جس نے ملک شام کے سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسالت کی خبر دی۔ سوال نمبر 56 ہے، تجارت کی غرض سے شام کے سفر میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ حضرت خدیجہ کا ایک غلام بھی تھا، اس کا نام بتائیے۔ اس کا نام میسرہ تھا، اس کا نام، غلام کا نام میسرہ تھا۔ سوال نمبر 57 ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تبلیغ اسلام کے لیے جن قبائل کا دورہ کیا، ان میں سے 5 قبائل کے نام لکھیے۔ ان میں سے 5 قبائل کے نام یہ ہیں: نمبر 1 بنو عامر، نمبر 2 محارب، نمبر 3 زارا، نمبر 4 بنو نذر، نمبر 5 کسان۔ تو یہ 5 قبائل تھے جن کو دعوت اسلام کے لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم گئے تھے۔ سوال ہے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات کس اسلامی مہینہ میں ہوئی؟ تو آپ رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات ماہ رمضان المبارک میں ہوئی۔ سوال ہے کہ حضرت خدیجہ نے کس عمر میں وفات پائی؟ تو اس وقت حضرت خدیجہ کی عمر 65 سال تھی۔ سوال نمبر 60 ہے، عرب بائدہ سے کیا مراد ہے؟ عرب بائدہ سے کیا مراد ہے؟ عرب جواب ہے، عرب کے قدیم باشندے یعنی عاد و سمود جو تھے ان کو عرب بائدہ کہتے تھے۔ عرب کے قدیم باشندے جن سے مراد عاد و سمود ہیں۔ سوال نمبر 61 ہے، غار ثور میں آمد کب ہوئی؟ تو غار ثور میں آمد 27 صفر 13 نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی آمد ہوئی۔ سوال نمبر 62 ہے، غلاموں میں پہلے اسلام کون لایا؟ غلاموں میں سب سے پہلے حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لائے۔ سوال ہے کہ غلام طبقے کی معاشرے میں کیا حیثیت تھی؟ اس وقت ان کی حیثیت بدوی اور حضری قبائل کے خادموں کی تھی۔ سوال ہے کہ عرب لوگ تیر اندازی کی مشق کیسے کرتے تھے؟ اس کا جواب ہے، جانوروں کو درختوں سے باندھ کر ان پر نشانہ لگاتے تھے، تو اس طرح وہ اپنی تیر اندازی کی مشق کرتے تھے۔ سوال ہے کہ عربی زبان کتنے 100 سال پرانی ہے؟ عربی زبان کتنے 100 سال پرانی زبان ہے؟ یہ تقریباً 2500 سال پرانی زبان ہے۔ سوال نمبر 66 ہے، سرزمین عرب کتنے مذاہب رائج تھے؟ سرزمین عرب میں کتنے مذاہب رائج تھے؟ اس وقت عرب میں بیک وقت کئی مذاہب رائج تھے۔ سوال نمبر 67 ہے، عربوں کا سب سے بڑا مذہب کون سا تھا؟ تو عربوں کا سب سے بڑا مذہب صنم پرستی یعنی کہ بت پرستی تھا۔ سوال نمبر 68 ہے، خانہ کعبہ میں کتنے بت رکھے گئے تھے؟ تو اس وقت خانہ کعبہ میں 360 بت رکھے گئے تھے۔ سوال ہے کہ ان میں سے اہم ترین بتوں کے نام لکھیے، یعنی کہ اس وقت 360 بت اگر تھے تو ان میں سے جو مشہور بت تھے ان کے نام بتائیں۔ تو بے شمار چھوٹے بتوں کے علاوہ لات، منات، عزا، حبل، یہ ان کے اہم ترین بت تھے۔ کون کون سے؟ لات، منات، عزا اور حبل۔ سوال نمبر 70 ہے، لات کس قبیلے کا بت تھا؟ لات یہ بنو ثقیف کا بت تھا۔ سوال نمبر 71 ہے، یہ بت کہاں نصب تھا؟ یہ طائف میں نصب تھا۔ سوال ہے کہ منات کس قبیلے کا بت تھا؟ منات اوس اور خزرج کا بت تھا۔ اگلا سوال ہے، یہ بت کہاں نصب تھا؟ تو مکہ اور مدینہ کے عین درمیان میں نصب تھا۔ اگلا سوال ہے کہ حبل بت کہاں نصب تھا؟ تو حبل یہ بت خانہ کعبہ کی چھت پر نصب تھا۔ سوال نمبر 75 ہے، کنواری دوشیزاؤں کا بت کون سا تھا؟ تو ان کا بت جو تھا اس کا نام دواریہ تھا۔ سوال ہے کہ کوئی صفا پر کون سا بت نصب تھا؟ تو کوئی صفا پر جو بت تھا اس کا نام اصاف تھا۔ اگلا سوال ہے، کوئی مروہ پر کون سا بت نصب تھا؟
تو کوہ مروہ پر نائلہ بت نصب تھا۔ سوال نمبر 78 ہے، سیرت النبی پر 4 اہم اردو کتب اور ان کے مصنفین کے نام لکھیں۔ سیرت النبی کے حوالے سے 4 اہم کتب اور ان کے مصنفین کے نام پوچھے گئے ہیں۔ تو نمبر 1 رحمت للعالمین، سیرت کی کتاب ہے رحمت للعالمین، قاضی سلمان منصور پوری ان کے مصنف کا نام ہے، جو کہ 3 جلدوں پر مشتمل ہے۔ نمبر 2 ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کا مصنف ہے علامہ شبلی نعمانی اور سید سلمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ، 7 جلدوں پر یہ مشتمل ہے۔ تیسرے نمبر پہ ہے سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ مولانا محمد ادریس کاندیلوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، جو کہ 3 جلدوں پر مشتمل ہے۔ چوتھے نمبر پر ہے الرحیق المختوم، الرحیق المختوم سیرت کی کتاب ہے مولانا صفی الرحمن مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ کی یہ کتاب ہے، جو کہ 1 جلد پر مشتمل ہے۔ اگلا سوال ہے، نزول اسلام سے پہلے عرب کے لوگ کیا کہلاتے تھے؟ نزول اسلام سے پہلے عرب کے لوگ بدو کہلاتے تھے۔ سوال نمبر 80 ہے، بدو کس قسم کی زندگی بسر کرتے تھے؟ اس کو جواب ہے خانہ بدوش تھے، جہاں سبزہ نخلستان آتا خیمے لگا لیتے، اپنی تمام ضروریات جانوروں سے پوری کرتے تھے، تجارتی قافلوں کو لوٹنا ان کا من پسند مشغلہ تھا، قتل و غارت گری ان کا روز مرہ کا کھیل اور معمول تھا۔ سوال نمبر 81 ہے، مندرجہ واقعات کا سن لکھیں کہ یہ سانحات کب پیش آئے۔ نمبر 1 سانحہ کربلا 61 ہجری میں پیش آیا، سقوط بغداد 606 ہجری، سقوط اندلس 897 ہجری، سقوط مشرقی پاکستان 1971 میں پیش آیا۔ اگلا سوال ہے، عربوں میں کیا برائیاں تھیں؟ عربوں میں بے شمار برائیاں پائی جاتی تھیں، جیسے شراب نوشی، جوا، زنا، سود، بیٹیوں کو زندہ دفن کرنا، قتل و غارت گری، ڈاکے ڈالنا، کثرت ازدواج، بتوں کی پرستش کرنا، ننگا ہو کر طواف کرنا، حلال و حرام میں تمیز نہ کرنا، جانوروں کا گوشت کچا کھا جانا، اور بہت ساری اس طرح کی ان میں برائیاں اس وقت پائی جاتی تھی۔ سوال ہے کہ لات و منات کے متعلق مشرکین کا کیا عقیدہ تھا؟ اس کا جواب ہے وہ انہیں خدا کی بیٹیاں تسلیم کرتے تھے، لات و منات کو مشرکین خدا کی بیٹیاں تسلیم کرتے تھے۔ سوال نمبر 84 ہے، حضر موت کے شمال میں کون سی قوم آباد تھی؟ تو حضر موت کے شمال میں قوم عاد آباد تھی۔ سوال نمبر 85 ہے، عاد قوم کس کی پوجا کرتے تھے؟ تو قوم عاد یہ پتھروں کی پوجا کرتے تھے۔ سوال ہے کہ قوم عاد کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے کون سے پیغمبر مبعوث فرمائے تھے؟ تو قوم عاد کی طرف حضرت ہود علیہ السلام کو مبعوث فرمایا تھا۔ سوال ہے کہ عرب کا دوسرا اہم ترین مذہب کون سا تھا؟ تو عرب میں دوسرا اہم ترین مذہب یہودیت پائی جاتی تھی۔ سوال ہے کہ بعثت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے متعلق 2 قرآنی آیات تحریر کیجیے۔ تو بعثت نبوی سے متعلق آیت نمبر 1، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ دوسری آیت ہے، رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ اگلا سوال ہے، یہود کس کی وجہ سے عرب میں آباد ہوئے تھے؟ اس کا جواب ہے بخت نصر کی وجہ سے عرب میں آباد ہوئے تھے۔ سوال نمبر 90 ہے، حمیری بادشاہ کب یہودی ہوا؟
تو ہمیری بادشاہ 354 قبل مسیحی میں یہودی ہوا۔ سوال نمبر 91 ہے، عرب میں یہودیت کو کب فروغ ملا؟ عرب میں یہودیت کو کب فروغ ملا؟ تو جب ہمیری بادشاہ یہودی ہوا تو تب سے یہودیت عرب میں فروغ پا گئی۔ اگلا سوال ہے، علاقہ حجاز میں کن لوگوں کو عربوں پر علم اور دولت میں برتری حاصل تھی؟ تو علاقہ حجاز میں یہودیوں کو عربیوں پر دولت اور علم میں برتری حاصل تھی۔ اگلا سوال ہے، یہودی عربوں کو کیا کہتے تھے؟ تو یہودی لوگ عربیوں کو امی یعنی کہ جاہل کہتے تھے۔ سوال نمبر 94 ہے، شیعہ میں سے امامیہ اور زیدیہ کے 4 اہم اختلافات کی نشاندہی کیجیے۔ شیعہ میں سے امامیہ اور زیدیہ کے 4 اہم اختلافات کی نشاندہی کیجیے۔ تو امامیہ کے بارے میں پہلے بتائیں گے۔ نمبر 1، امامت نبوت کی طرح ایک ایسا منصب ہے جس کی نامزدگی اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ دوسرا، خلافت اہل بیت کی میراث ہے۔ تیسرا اختلاف کیا ہے امامیہ کا؟ اصحاب ثلاثہ یعنی ابو بکر و عمر عثمان رضی اللہ تعالی عنہم کی خلافت ناجائز ہے۔ چوتھا اختلاف کیا ہے کہ 12 امام مأمور من اللہ ہیں، 12ویں امام محمد المہدی زندہ ہیں، قیامت کے نزدیک ظہور پذیر ہوں گے۔ یہ امامیہ کے 4 اہم اختلافات تھے۔ اب زیدیہ کے 4 اختلافات۔ نمبر 1، خلافت ابو بکر و عمر عثمان تینوں صحابہ کو ترتیب سے خلافت ملی۔ چوتھے نمبر پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ یہ صحابہ کرام غاصب نہ تھے۔ نمبر 2، امام سے خطا سرزد ہو سکتی ہے، انبیاء کی طرح ائمہ معصوم نہیں ہوتے۔ نمبر 3، مہدی منتظر کے قائل نہیں ہیں۔ نمبر 4، ظالم امام کے خلاف خروج جائز ہے۔ تو یہ جو اختلافات تھے، اہم اختلافات امامیہ اور زیدیہ کے درمیان 4 اہم اختلافات تھے۔ سوال نمبر 95 ہے، چاروں خلفائے راشدین کے مسند خلافت پر متمکن ہونے کا سن ہجری اور مدت خلافت لکھیے۔ چاروں خلفائے راشدین کب خلافت پہ آئے اور ان کا سن ہجری اور مدت خلافت لکھنی ہے۔ نمبر 1، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ 11 ہجری تا 13 ہجری، مدت خلافت 2 سال 3 ماہ اور 10 دن۔ نمبر 2، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جمادی الثانی 13 ہجری تا ذوالحجہ 23 ہجری، مدت خلافت 10 سال 6 ماہ اور 4 دن۔ نمبر 3، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، مدت خلافت شروع ہوئی محرم 24 ہجری تا ذوالحجہ 35 ہجری، مدت خلافت 12 دن کم 12 سال، 12 دن کم 12 سال۔ نمبر 4، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ 24 ذوالحجہ 35 ہجری تا 17 رمضان المبارک 40 ہجری، مدت خلافت 4 سال 9 ماہ تھی۔ سوال نمبر 96 ہے، یہودیوں کے نزدیک کن لوگوں سے دجل و فریب اور ظلم جائز تھا؟ تو یہودیوں کے نزدیک امیوں سے دجل و فریب اور ظلم جائز تھا۔ سوال نمبر 97 ہے، یہودی کس لعنت میں گرفتار تھے؟ تو یہودی سود خوری کی لعنت میں گرفتار تھے۔ سوال نمبر 98 ہے، نار جہنم کے متعلق یہودیوں کی کیا رائے تھی؟ تو یہودیوں کا خیال تھا کہ نار جہنم ہمیں چند روز سے زیادہ نہیں چھو پائے گی۔ اگلا سوال ہے، کون سی صدی عیسوی میں عیسائی مذہب نے عرب میں دخل پایا؟ کہ کون سی صدی عیسوی میں عیسائی مذہب نے عرب میں دخل پایا؟ تو 3 صدی عیسوی میں عیسائی مذہب عرب میں داخل ہوا۔
سوال نمبر 100 ہے، اس مذہب سے کون کون سے قبائل زیادہ متاثر ہوئے؟ تو اس مذہب سے متاثر ہونے والے قبائل بنو ربیہ، بنو غسان، بنو قزاعہ اور اہل شام تھے، جو عیسائی مذہب سے زیادہ متاثر ہوئے۔ یہ تھے ہمارے آج کے پہلے 100 سوالات، جو سیرت نبی کے حوالے سے اور تاریخ اسلام کے حوالے سے۔ تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں نیکسٹ 100 سوالات کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔